میرے بھائیوں، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلام سلام سلاما سلام سلاما سلام سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلام سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور کھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
میرے بھائیوں اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو, آپس کی نفرتیں چھوڑ دو, آپس کی عداوتیں چھوڑ دو. مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو نہیں ہوتا. شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے, شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. ہم چھوٹے پڑ جائیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو, تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے, اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں, جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے, جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے. میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا, اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا, تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا. تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی. گھر بھر دیں گے, لیاری بھر دیں گے, اور میرا اللہ کہتا نہیں نہیں لیاری نہ بھرو, دھرتی بھرو, دھرتی نہ بھرو, خلا بھرو, خلا نہ بھرو, چاند تاروں کو بھرو, چاند تارے نہ بھرو, آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو, بھر دو, بھر دو. گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو, پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا, یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا, اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے, بھائی کوئی 100 روپے ڈالے, کوئی 10 روپے ڈالے, کوئی 20 روپے ڈالے. آج میں جھولی پھیلاتا ہوں, میری جھولی میں توبہ ڈالو, میری جھولی میں توبہ ڈالو. آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں. آپس کی لڑائیاں چھوڑو, آپس کی نفرتیں چھوڑو, آپس کی عداوتیں چھوڑو, آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ. اللہ کی قسم سارا عالم سارا عالم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا, سر نگوں کر دے گا, اور قیامت کے دن تمہارا نبی, میرا نبی, کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا, سینے سے لگائے گا, ماتھے پہ بوسہ دے گا, اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں, جام کوثر پلائے گا. ایک حدیث سنو, اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا, مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا, میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا, کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے, کلاشنکوف اٹھائیں گے, اپنا حق وصول کریں گے, تلوار اٹھائیں گے, اپنا حق وصول کریں گے. تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں. کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا, اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا, جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا. یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے, لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے, لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے, کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے, ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے, پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے, پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے, مکے والوں سے بھی وعدہ ہے. کن سے؟ جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, سہ گئے پی گئے, سہ گئے پی گئے, جھک گئے مٹ گئے. ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا, آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے, آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا, آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے, آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے, آ جاؤ, آ جاؤ. صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے. پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا, تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا, تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا, پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا. بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے, یہ میرا وہ امتی ہے, یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی, یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا, یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما. پھر تمہیں اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا. تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟
تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں، اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں. یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما. یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ باطل اسکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا. نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے. اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ. یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے. تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا. تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی. اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا. میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، 7 مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گنہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں. میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا. اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی. تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا. یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے. ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں. میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے. یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں. آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو ہم مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں. میرے مولا تم مان جانا، مان جا. سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے. اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے. آ جانا یا اللہ، آ جانا. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں. میرے مولا ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا. اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ. تو کہہ دے تیرا
تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام موج ہے۔ ہم ذلیل ہو گئے، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں، کدھر جائیں یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا، کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ، یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے، بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا، وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے۔ ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مطلب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من مانم، بچکار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹ گئے، روشنیاں ہماری روٹ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیری، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی قلعہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا۔ ساری دنیا نے، سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے، ہمیں گیند بنایا ہوا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری فریاد آج تیرا نبی
ہوتا تم اسے اپنے دکھڑے سناتے، پر اسے بھی تو نے اپنے پاس بنا لیا۔ تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے غم سناتے، اسے اپنے دکھ درد سناتے۔ وہ تو چوروں سے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا، وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا، تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جا رہا، یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گناہگار نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے۔ یا اللہ مدد کرم کر، کرم کر میرے مولا، تو مان جا، تو مان جا، تو مان جا۔ ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، نہیں تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔ جب تو قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، میرے مولا ہمیں ہتھکڑی نہ پہنانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا۔ آئے ہائے ہم مارے گئے میرے مولا، ہم تو یہاں کی پولیس کی ہتھکڑی نہیں سہ سکتے میرے مولا، جہنم کی ہتھکڑیاں کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ ہماری عورتوں کو بچا، ہمارے مردوں کو بچا، ہمارے شہریوں دیہاتیوں کو بچا، ہمارے گنہگار نیکوکاروں کو بچا۔ نہ کرنا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، ان کی دعائیں پیش کرتے ہیں۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما، اس پورے علاقے میں پورے ملک میں امن کی فضا قائم فرما، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دنیا بھی بنا، جو ہم میں ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارا جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ جو آپس کی دشمنیاں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو نفرتیں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو دوریاں ہیں انہیں قرب میں تبدیل فرما، جو آپس کی غلط فہمیاں ہیں انہیں بدگمانیاں ہیں انہیں خوش گمانیوں میں تبدیل فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، صوبوں کی نفرت ختم فرما یا اللہ، صوبوں کی نفرت ختم فرما یا اللہ، آپس قوموں کی نفرتیں ختم فرما یا اللہ۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے۔ تمہیں اللہ کی رضا مبارک، ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا، یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں
کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا، ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے، کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا، ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو، ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی، کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ، ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے، اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو، کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ، ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الاللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا، 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا،
माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊंटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया, जैसे छोटे बच्चे ऐसे करके रोते हैं, घुटनों में सर देकर अप्रैल की सख्त धूप में कई घंटे माँ की कब्र पर बैठकर आंसू बहाते रहे और रोते रहे और इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती। अक्सर नौजवान बैठे हो, सुनो, माँ की कदर जानो, माँ का मकाम पहचानो, माँ का मकाम पहचानो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ कहती, मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता, लब्बैक या अम्मा, अम्मा जी मैं हाजिर हूँ। हाँ, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक एक उम्मती के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, खून बहाया। उम्मत के लिए दर्द मंदी को तो मैं क्या बयान करूं। उहद की जंग में उतबा बिन अबी वक़ास ने पत्थर मारा, वो पत्थर आकर आपके मुंह पे लगा, आप सीधा ऐसे गिरे, पीछे खड्डा था, उसका किनारा गर्दन में लगा, आप बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश हुए। सहाबा समझे आपका इंतकाल हो गया। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक़ास, सहल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, अब्बाद बिन बिशर और अबू कतादा, ये 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 के 10 की चीखें निकल गईं कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, आपने आंख खोली तो उन्होंने मौके को गनीमत जाना, कहा या रसूलुल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तुम बदला लेना अपनी बहादुरी समझते हो, मैं तुम्हें माफ करना कहता हूं, अपनी बहादुरी बनाओ, माफ करना बहादुरी बनाओ, झुक जाना बहादुरी बनाओ, बैठ जाना बहादुरी बनाओ, झुक जाना दलेरी बनाओ। दोनों या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह, इनके लिए बद्दुआ फरमाएं जिन्होंने आपका ये हाल कर दिया। मेरा नबी हाथ उठा रहा है और सहाबा समझ रहे हैं कि अब कुरैश बंदर बने, अब कुरैश खिंजीर बने, अब इन पर आग की बारिश होगी, अब इन पर पत्थरों की बारिश होगी, अब इनको जमीन निगल जाएगी, अब इनको अल्लाह के फरिश्ते उड़ा देंगे। हाँ 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 हाँ, तुम उसके उम्मती हो। तुम किसके उम्मती हो? तुम उसके उम्मती हो जिसने दांत तोड़वा के, चेहरा जख्मी करवा के, बेहोश होने के बाद अपने जानी दुश्मनों के लिए दुआ की। अपने जानी दुश्मनों के लिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरी खबर नहीं है। हम उम्मत हैं, उम्मत, हमें उम्मत बनाया। एक दूसरे की कदर जानो, एक दूसरे की कदर पहचानो, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ। अल्लाह की कसम, सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे और अल्लाह तुमसे कहेगा, मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय, आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाँ आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा?
जिसका शहीद होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आपने कहा मैं देख रहा हूँ एक कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। हुसैन के लिए दुआ नहीं की है, हसन के लिए दुआ नहीं की है, अली के लिए दुआ नहीं की है, फातिमा के लिए दुआ नहीं की, अहले बैत के लिए दुआ नहीं की। उनको अल्लाह की तकदीर पे छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो झोली फैला के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिज़्क़ तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे, मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चराग बुझे हुए हैं, चूल्हे बुझे हुए हैं। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी दौड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह भूख की वजह से रो रहे, खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती है, मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती है। आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं, अपनी ज़बान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्होंने चूसना शुरू किया। चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे, अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपनी ज़बान मुबारक को डाला। वो चूसते 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 सैराब हो गए। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इख्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया है? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? किसके सामने होने वाला है? हाँ मेरे नबी ने जिब्रील तू क्या कहता है? कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, तो आप यूं कहते पहले मेरे हुसैन का मसला हल कर, पहले मेरे हसन का मसला हल करवाओ, पहले मेरे अली का मसला हल करवाओ, पहले मेरी फातिमा का मसला हल करवाओ। ना 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 नहीं नहीं नहीं। आपने कहा जिब्रील ओ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कहा जिब्रील वापस जाओ और मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील जवाब लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उम्मत को मौत पर याद रखा है, उम्मत को जिंदगी पर याद रखा है, उम्मत को मैदान माशर में बीवी कहेगी नफ्सी नफ्सी, बच्चा कहेगा नफ्सी नफ्सी, बाप कहेगा नफ्सी नफ्सी, खामिन कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा हारून यूशा बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, दाऊद सुलेमान बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, ज़करिया याहया बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इस्माइल शुएब याकूब इसहाक यूसुफ बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, लूत सालेह हूद बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, तारिक जमील बोलेगा नफ्सी नफ्सी, उज़ैर बोलेगा सरदार नफ्सी नफ्सी। मुझे बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, आपको बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, नफ्से नफ्से नफ्से। हजरत ईसा की सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम 5 बड़े पैगंबरों में एक पैगंबर ईसा की सुनो। या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्से नफ्से। अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी
की सुनो, सारा जहान बोलेगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी। एक तरफ से आवाज आएगी, एक तरफ से आवाज आएगी उम्मती 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 उम्मती। सारे लोग नजरें फेरेंगे, ये कौन है जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा, जो उम्मती उम्मती कह रहा है, ये कौन है? जब देखेंगे तो वो तुम्हारा रसूल होगा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो तुम्हारे लिए रोया, वो मेरे लिए रोया, वो कायनात के हर उम्मती के लिए रोया, वो नाचने वाली के लिए भी रोया, चोर डाकू के लिए भी रोया, शराबी जानी जुआरी के लिए भी रोया। अरे मेरे भाइयों, माँ बाप औलाद को धक्का दे देते हैं, औक कर देते हैं, पर मेरे नबी ने सारी उम्मत को गले से लगाया, सारी उम्मत को सीने से लगाया। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ए बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ए बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ए बैतुल्लाह तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान की हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़ ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी उम्मत, एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है, और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमर्रुद से बनाया, याकूत से बनाया, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। फिर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा। फिर खुद्दाम से कहेगा जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा सलामन सलामा सलामन सलामा। जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहाँ हर आदमी सरदार होगा। यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहाँ हर आदमी सरदार होगा। और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा, तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम बिमा सबरतुम बिमा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और झेलते रहे और मिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे, आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। होए होए, ऐसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 एकदम अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो यारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है।
آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں, آپ خوش ہو, راضی ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں, ہر مانگا پورا ہو گیا, ہر مراد پوری ہو گئی. کہیں گے ہر مانگا پورا, ہر مراد پوری. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے, جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ, تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے بھائیو, اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو, آپس کی نفرتیں چھوڑ دو, آپس کی عداوتیں چھوڑ دو. مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو نہیں ہوتا. شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے, شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. ہم چھوٹے پڑ جائیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو, تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے, اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں, جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے, جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے. میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا, اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا, تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا. تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی, گھر بھر دیں گے, لیاری بھر دیں گے. اور میرا اللہ کہتا نہیں نہیں, لیاری نہ بھرو, دھرتی بھرو, دھرتی نہ بھرو, خلا بھرو, خلا نہ بھرو, چاند تاروں کو بھرو, چاند تارے نہ بھرو, آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو, بھر دو, بھر دو. گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو, پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا, یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا, اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو, میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے, بھائی کوئی 100 روپے ڈالے, کوئی 10 روپے ڈالے, کوئی 20 روپے ڈالے. آج میں جھولی پھیلاتا ہوں, میری جھولی میں توبہ ڈالو, میری جھولی میں توبہ ڈالو. آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں. آپس کی لڑائیاں چھوڑو, آپس کی نفرتیں چھوڑو, آپس کی عداوتیں چھوڑو, آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ. اللہ کی قسم سارا عالم, سارا عالم, سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا, سر نگو کر دے گا, اور قیامت کے دن تمہارا نبی, میرا نبی, کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا, سینے سے لگائے گا, ماتھے پہ بوسہ دے گا, اپنے ہاتھوں سے جام کوثر. ایک حدیث سناؤں, جام کوثر پلائے گا. ایک حدیث سناؤں, اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا, مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا, میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا, کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے, کلاشنکوف اٹھائیں گے, اپنا حق وصول کریں گے, تلوار اٹھائیں گے, اپنا حق وصول کریں گے. تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں. کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا, اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا, جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا. یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے, لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے, لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے, کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے, ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے, پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے, پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے, مکے والوں سے بھی وعدہ ہے. کن سے؟ جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, سہ گئے پی گئے, سہ گئے پی گئے, جھک گئے مٹ گئے. ہائے ہائے, حوض کوثر پہ بلایا جائے گا, آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے, آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا, آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر
سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ، صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو، یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر
اور ماں اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو، اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو، رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا، درود شریف پڑھو بھائی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما۔ یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا امت پنا ختم ہو چکا ہے۔ یا اللہ باطل اسکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔ تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا، تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی۔ اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا۔ میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، 7 مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے تو ہم مان جانا۔ یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا
مولا تم مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہے، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا۔ اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام موج ہے۔ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں۔ کدھر جائیں یا اللہ؟ یا اللہ، ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے وہ پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ، یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔